یہ نماز غوثیہ کون سی نماز ہے؟ اسے صلاۃ الاسرار بھی کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کا وجود کہاں ہے؟ قرآن و حدیث میں دور دور تک اس کا وجود کہیں بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چیزیں لکھی گئی ہیں اور بزرگوں کے ماننے والوں نے آگے ٹرانسفر کی ہیں۔ اس کے نام سے یہ اندازہ لگا لیں، یعنی نماز غوثیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 571 ہجری، یہ ان کی طرف منسوب ایک نماز ہے۔ وہ کہتے ہیں تصوف کے اندر غوث ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ غوث ہیں، تو ان کی طرف ایک منسوب نماز ہے۔ اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ نماز انہوں نے تعلیم کی ہو، ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف ایک نماز منسوب کر دی، جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کئی ایک چیزیں منسوب کر دی ہوئی ہیں۔ تو جس نماز کا نام ہی نماز غوثیہ ہو، یعنی نبی علیہ السلام کے 550 سال بعد ایک شخص آتا ہے اور اس کے نام کے ساتھ نماز منسوب ہے، تو میرے بھائی قرآن و سنت میں اس کا وجود کہاں سے ہوگا؟ اس کی پیدائش سے بھی 500 سال پہلے قرآن و سنت کنکلوڈ ہو کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ وہ تو کنکلوڈ ہو چکا ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ نماز صدیقیہ، نماز فاروقیہ، نماز عثمانیہ اور نماز علویہ بھی کوئی نہیں ہے تو، اور یہ نماز محمدیہ بھی جو ہم بولتے ہیں نا، وہ نماز حنفی کے اگینسٹ بول رہے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ورنہ جو نماز ہے وہ تو صرف صلاح ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اس لیے کرتے ہیں، جب آپ نے اپنے بزرگوں کی طرف نسبت کی تو ہم نے کہا کہ اگر نسبت کرنی ہے تو نبی علیہ السلام کی طرف کریں۔ تو نماز غوثیہ کا تو پھر کوئی وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو بندہ ہی 500 سال بعد آ رہا ہے اس کے ساتھ چیزیں منسوب کی ہیں۔ یہ وہی کتاب ہے بہجت الاسرار، ایک کتاب ہے، تو اسی میں وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ لوٹا موو کرنے والا جو ہمارا پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھا ہوا ہے۔ تو اتنے مزے کا خیز ہیں کہ پھر ہم اس طرف چل پڑیں گے، اور کافی ایک عجیب و غریب واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہی کتاب ہے، اسی سے یہ صلاۃ الاسرار، بڑی یعنی رازوں والی نماز، صلاۃ الغوثیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی صاحب بھی یہ نماز بیان کرتے رہے ہیں۔ میں اس نماز کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، صرف چونکہ آپ لوگوں نے پوچھ لیا تو آپ اندازہ کریں کہ یہ نماز نہیں ہے، یہ تو شیطنت ہے۔ یہ نماز غوثیہ نہیں ہے، یہ نماز شیطانیہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی شیطان نے ان کو تعلیم کی ہے کہ جس میں آپ غیر اللہ کو دخل دے دیتے ہیں۔ یہ ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے نا، دعا صرف اللہ ہی سے، ریسرچ پیپر نمبر 3، جس میں میں نے عقیدہ توحید کے حوالے سے جتنے وسوسے دیے جاتے ہیں نا ان کا رد کیا ہے، جتنے انہوں نے لیم ایکسکیوزز دیے ان کا رد کیا۔ اس ریسرچ پیپر کا میں نے باقاعدہ پھر ایک لیکچر میں ریکارڈ کروایا، دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ نمبر 3، اسی کی ایکسٹینشن مسئلہ نمبر 43۔ اس میں نماز غوثیہ کا سنت طریقہ لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا 11ویں شریف دینے کا سنت طریقہ، 11ویں شریف خود ہی بیچاری باہر ہے سنت سے، تو طریقہ کہاں سے سنت ہونا ہے؟ اس کے پیج نمبر 4 پہ میں نے نقل کیا ہے، یہ فضائل سنت میں بھی لکھا ہوا ہے الیاس قادری صاحب نے، اور بہار شریعت میں احمد بریلوی صاحب کے جو خلیفہ خاص ہیں مفتی امجد علی صاحب، بہار شریعت فقہ حنفی کی انسائکلوپیڈیا، اس میں نماز غوثیہ کا طریقہ نفلی نمازوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح صلاۃ الحاجات، صلاۃ التسبیح، یہ سنت نمازیں ہیں، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاش کی نماز، اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھی ہے بزرگوں کی نماز بھی، اور اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ لکھتے ہیں کہ حاجت پوری ہونے کے لیے صلاۃ الاسرار بھی نہایت ہی مؤثر ہے۔ اسے نماز غوثیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ بعد از نماز مغرب سنت پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 بار کل شریف پڑھے، کیونکہ اس تو بعد شرک بہت بڑا کرنا ہے، تو پہلے ہی بڑی توحید دا جڑا سٹوریج کر لوے، ٹھیک ہے؟
زیادہ سی توحید اکٹھی کر لے انورٹڈ کاما میں، 11 بار قل هو اللہ احد پڑھے، سلام کے بعد اللہ کی حمد اور ثنا کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 بار درود و سلام عرض کرے، پھر عراق کی جانب 11 قدم چلیں اور ہر قدم پر پڑھیں۔ نعوذ باللہ۔ اب پڑھنا کیا آپ، یعنی یہ شرکی الفاظ دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی قیامت الدین ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وہ سورۃ الاحقاف کے شروع میں آتا ہے نا کہ یہ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں نا، ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے، اور قیامت والے دن یہ ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی، اور وہ اللہ کو کہیں گی کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں پکارا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ ان سے اعلان برات کر دے گی۔ یہ ساری آیات میں نے مسئلہ نمبر 121 میں کور کی ہوئی ہے کہ بزرگ خود ہی دشمن بن جائیں گے بزرگوں کے ماننے والوں کے۔ جس طرح آج ہم بزرگوں کے ماننے والوں کے دشمن ہیں نا، تو قیامت دن بزرگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے بالکل ہم بھی ان کے دشمن ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بزرگوں کے طریقے پہ تو ہم ہوئے نا پھر۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بزرگوں نے بعد میں دشمن ہونا ہے، ہم دنیا میں بتا رہے ہیں دشمنی کر کے کہ بھی اللہ کے بندوں بچ جاؤ۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 اور 6 میں نے اس کے ساتھ ایڈ بھی کیا ہے، نماز غوثیہ کے فوراً بعد میں نے اپنا عقیدہ بھی اس میں بتا دیا۔ وہ کہتے ہیں 11 قدم چلے اور ہر قدم پر کہے یا غوث الثقلین، استغفر اللہ، اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس، استغفر اللہ، وا یا کریم الطرفین، اور اے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے عالی شان والے، یعنی حسن و حسینی ہی تھے نا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ اغثنی، میری مدد کیجئے، میری فریاد رسی کیجئے، ومددنی، اور میری مدد فرمائیے، فی قضاء حاجتی، اس حاجت کے پورا ہونے میں، یا قاضی الحاجات، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے، استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آمین۔ یہ سر یہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے اندر جو ختم پڑھے جاتے ہیں نا، اور سلسلہ قادریہ کے اندر جو ختم پڑھے جاتے ہیں، ان میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یا قاضی الحاجات، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی، ایک جگہ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسری جگہ وہی الفاظ شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے، جو فوت ہو کے جا چکے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں یہ آپ کریں تو وہ آپ کی مدد کو پہنچیں گے، اور اس طرح کی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس پہ میں نے آیت نقل کی تھی، وہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 5 اور 6، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی بات نہیں سن سکتی، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے خود ہی غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، تو وہ خود ہستیاں ہی ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گی، یعنی اتنا ڈر جائیں گی کہ اللہ سانو نہیں انہوں نے پکارا، پتہ نہیں کیوں پکارتے رہے ہیں۔ سر اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے علاوہ کسی کو آپ غائب میں مدد کے لیے دعا کے طور پہ نہیں پکار سکتے۔ یہ سچ پیپر پورا پڑھیں، ہمیں نبی علیہ السلام نے تعلیم جو کی ہے، یہ تو تھی نماز غوثیہ۔ اب آپ وظیفہ محمدیہ سن لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ 3 وظائف ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ آیت کریمہ جو قرآن میں بھی آیا اور جامعہ ترمذی میں بھی ہے، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ جامعہ ترمذی میں بھی ہے، المستدرک للحاکم میں بھی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، سورہ آل عمران میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، مور دین 1 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے 3 سنت وظائف، وہ یہی میں نے وظائف بتائے ہیں، باقی جسے شوق ہے تو وہ دیکھے۔ اور نماز غوثیہ جن لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، وہ توبہ کریں فوراً سے پہلے اور اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہیں یہ تعلیم نہیں فرمایا، بزرگوں نے لکھی ہیں، بزرگ اپنے اعمال کے خود جواب دیں، ہمارا کوئی بزرگوں کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں جس طرح اتنے خداؤں کی جگہ ایک خدا کو مان لیں تو زندگی سکون میں آ جائے گی، اسی طریقے سے سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے ایک بزرگ
امام اعظم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا راہبر مان لیں تو ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی. ٹھیک ہوگا جی. اگر آپ نے اب نماز محمدی سیکھنی ہے نا تو وہ اس پر ریسرچ پیپر نمبر 8 ہے میرا, اور مسئلہ 70A اور B دیکھ لیں. نبی علیہ السلام نے جو نماز سکھائی ہے اس میں تو اللہ ہی اللہ ہے. آپ دیکھ لیں نماز میں کوئی شرک نہیں ہے. یہ سارے نعرے نورے نماز کے باہر ہیں. نماز میں اول تا آخر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہے. بے شک. نماز توحید, سراپا توحید ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر.